اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لجبان نبی اپنے کرم کے صدقے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس بندہ احقر کو جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جو گمراہی اور جہالت سے، ضلالت و جہالت سے مبرہ ہے، اسلام کے اندر کوئی جاہلانہ رسم نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی جاہلانہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اس کے جتنے بھی اعمال، افعال، روایات، تہوار، وہ تمام کے تمام دلائل اور براہین سے آراستہ ہیں۔ ہم نماز پڑھیں تو ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، ہم روزہ رکھیں تو ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، ہم حج کریں تو قرآن و حدیث میں ہے، ہم زکوٰۃ دیں تو قرآن و حدیث میں ہے، ہم صدقہ خیرات کریں تو قرآن و حدیث میں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو قرآن و حدیث کے اندر ہے، ہم رزق حلال میں کوشش کریں تو قرآن و حدیث کے اندر ہے، ہم حرام سے بچیں تو قرآن و حدیث کے اندر ہے، ہمارے عیدوں کے تہوار بھی قرآن و حدیث کے اندر ہیں، ہماری شبراتوں کے تہوار بھی قرآن و حدیث کے اندر ہیں، ہمارے لیلۃ القدر کے تہوار بھی قرآن و حدیث کے اندر ہیں، رمضان کی راتوں کا ذکر بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہمارا معاملات کرنا، ہمارا رزق حلال کمانا، ہمارا اولاد کی تربیت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا احترام ادب فرما برداری کرنا، اللہ والوں سے محبت رکھنا، یہ تمام کے تمام آپ کوئی بھی ایسا کام کہہ لیں کہ یہ اسلام کے اندر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہر ایک چیز مکمل دلیل کے ساتھ مضبوط طریقے سے ہم تک پہنچائی گئی۔ اس دین متین میں خرافات، بدعات، گمراہی اور جہالت، غلط ملت کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کن لوگوں نے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان لوگوں نے، ان کے پیروکاروں نے، اب وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ مولوی ہے تو اس لیے یہ گمراہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی طبقہ، پروفیسر کی کھوپڑی گھوم سکتی ہے، ڈاکٹر کی کھوپڑی گھوم سکتی ہے، وکیل انجینئر کی کھوپڑیاں گھوم سکتی ہیں، کسی کی بھی کھوپڑی گھوم سکتی ہے، اور گمراہ ہو کر شیطان کے پیروکار آ جاتے ہیں، اور وہ پھر دین کو داغدار کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر میں کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور یہ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے، اور اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اب ماہ سفر المظفر کی ابتدا ہو چکی ہے، آج اس کی دوسری تاریخ ہے، تو اس میں پائے جانے والے باطل عقائد اور نظریات، ان کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اسی مناسبت سے آج میں کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمی بذلک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال صفر المکان اذا خلا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 347 ہے، کہتے ہیں کہ اہل عرب میں اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال سفروں کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس ماہ سفر کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی خالی جگہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ ایک بات یہ ذہن نشین ہو گئی کہ سفر کے مہینے کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے میں عرب جنگ و جدال کے لیے، ان معاملات کے لیے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا۔ دوسرا، نحوست اور بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا ایک مرکزی تعریف کروں تو اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ مثال کے طور پر سفر کرنے سے پہلے کالی بلی نظر آ جائے تو یہ سمجھنا اب یہ سفر میرے لیے منحوس ہو گیا، اب میں جاؤں گا تو جو ہے نا کام نہیں ہوگا۔ دکان کھولنے پر اگر کوئی شخص پہلے ہی گاہک ادھار لینے آ جائے تو کہتے ہیں کہ اب سارا دن برکت کے بغیر ہی گزرے گا، سارا دن اب ادھار ہی چلے گا۔ ماہ سفر میں کسی بھی خیر کا کام محض اس لیے شروع نہ کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ افعال ہیں، وہ عقائد اور نظریات ہیں جن سے یہ نظریہ آتا ہے کہ یہ لوگ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع کا کوئی نقصان کا مالک نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اور اگر ہم جاہلیت کے عقائد کی روشنی میں دیکھیں تو ماہ سفر کے متعلق عرب کے جاہلیت کے ہاں دو غلط باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا، اور ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کی سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 37 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5757 نمبر پر، سنن ابو داود شریف کے اندر 3911 نمبر پر روایت موجود۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اور بدشگونی کا عقیدہ قریباً ہر دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جاہل پائے جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے جہالت ایک اتنا بڑا اعزاز ہے جو ہر دور کے اندر موجود رہا ہے۔ جاہل ہونے کے لیے بندے کو بہت محنت کرنا پڑتی، پڑھائی سے دور رہنا پڑتا ہے، عقل سے دور رہنا پڑتا ہے، علم سے دور رہنا پڑتا ہے، ہاں جی، اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہنا پڑتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی۔ بندہ جاہل ایسے نہیں ہوتا، بڑی محنت لگتی۔ پڑھنے والے کو کیا ہے، میں بس آدھی رات بیٹھ کے پڑھ لیتے بس ٹھیک ہے۔ جاہل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی اور بڑی ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی اور مسلسل کرنی پڑتی۔ 40 سال عمر ہے تو 40 سال یہ پھر آپ کو وظیفہ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں پڑھنا، کسی بندے کے نیڑے نہیں لگنا، سیانے بندے کے نیڑے نہیں لگنا، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، اس کی بات نہیں ماننی۔ اللہ رسول کے نزدیک بڑی محنت لگتی ہے جی، پڑھنے والے کی ہر کوئی گلی گلی میں اکیڈمی کھلی ہوئی ہے، پڑھائی لوگ پڑھنا۔
اصل کمال جہل رہنا اس دور میں بھی، اس دور میں بھی نحوست اس کو کہتے ہیں۔ باوجود اس کے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کی شرائط کتنی، نماز کے فرائض کتنے۔ اب یہ خود اندازہ کیجئے نا کہ اس سے دور رہنا یہ کتنی محنت کا کام ہے۔ ہمیں تو نہیں نا یہ بندہ جاہل ہو جاتا ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب جاہل ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور بڑی محنت لگتی۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنے زمانے میں ہی کہا تھا، وہ فرماتے ہیں وَكَثِيرَةٌ مِّنَ الْجُهَّالِ يَتَشَامُعُ بِسَفَرٍ وَرُبَّمَا يَنْهَى عَنِ السَّفَرِ فِيهِ وَالتَّشَاؤُمُ بِسَفَرٍ هُوَ مِنْ جِنْسِ الطَّيَّرَةِ الْمُنْهَى عَنْهَا۔ بہت سے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے رکے رہتے ہیں، اور ماہ سفر کو جو ہے منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس سے ہے جس سے منع کیا گیا۔ ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ سفر کو منحوس نہیں سمجھنا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نہیں بنایا نا مہینہ۔ تو اب ظاہر یہ بات آپ اندازہ کریں نا جی، اس کو منحوس سمجھنا، اس کے لیے بڑے برے برے عقائد رکھنا۔ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرواتے، نکاح ہی نہیں کرتے، منحوس مہینہ جی، محرم میں نہیں کرواتے۔ چلو ٹھیک ہے، محرم میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نماز رسول کی شہادت ہے، شہدائے کربلا کے احترام کے لیے ہم نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں کیا ہوا، اس مہینے کو کیا ہے؟ تو اس مہینے کے اندر بھی نکاح نہ کرنا، اس کو روکے رکھنا یا منحوس سمجھنا، یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں نا جی، اب میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے کون سی محنت لگی ہے؟ بس قرآن پاک پڑھنا پڑا ہے، حدیث پاک پڑھنی پڑی ہے، نبی پاک کے فرمان پڑھنے پڑے، ہاں جی، کون سی محنت لگی؟ کوئی محنت نہیں لگی۔ لیکن اگر میں جاہل رہوں تو مجھے قرآن سے دور رہنا پڑے گا بڑی مستعدی کے ساتھ، حدیث سے دور رہنا پڑے گا، کتابوں سے دور رہنا پڑے گا۔ اب مجھے یہ اماموں کے بارے میں جو ہے وہ کھنگالنی پڑی کتابیں کہ بھئی کس امام نے اس مہینے کے بارے میں کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ ہمیں 50 کتابیں کھنگالنی پڑی، اس کے بعد جائے کہ ایک مضمون بنا۔ یعنی ایک ہی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں، کام ہی کوئی ویلے کا کام۔ جاہل رہنے کے لیے سبحان اللہ بہت محنت لگتی، بہت محنت لگتی، ان سے دور رہنا پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر 5757 نمبر پر، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر 3911 نمبر پر، آقا جی نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار، اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست۔ یعنی متعدی کہتے ہیں یہ جس طرح کورونا کی بیماری نہیں ہوتی، کورونا کی بیماری جو ایک دوسرے کے آپس میں ملنے سے بات کرنے سے، وہ کہتے تھے منہ کے اوپر چیکو چڑھا کے رکھو، منہ کو بند کر کے رکھو، تمہاری سانس بھی گندی ہے، ہماری سانس کے ذریعے بھی جو ہے یہ جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے فرمایا بالکل جھوٹ ہے، ایسی بیماری ہے ہی کوئی نہیں، بالکل جھوٹ، متعدی ہے ہی کوئی نہیں، اور کہ بیماری لگ جائے ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہے قبلہ تو جتنے بھی ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹر تھے سب سے پہلے ان کو مرنا چاہیے تھا۔ بھائی ڈاکٹروں نے علاج کیا نا، نرسوں نے علاج کیا، ریسپشن پہ آنے والے لوگوں نے، یعنی پورا ہسپتال کا عملہ سارا ہی مر جانا چاہیے تھا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اگر سارے زندہ نا علاج کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کی تصدیق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی، دونوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا جی نے فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی، بیمار کرنا بھی میرے رب نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ دینے والا شفا ہے۔ جتنے بھی گاؤں کے اندر تھے وہ سارے کے سارے حضرات زندہ رہے، شہروں کے اندر جو ہے وہ لوگ زندہ رہے،
کوئی اکا دکا اپنی آئی پہ مر گیا تو مر گیا، اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا، لیکن کورونا سے کیوں نہیں مرا؟ وہ اپنی آئی مر گیا۔ اب ایک بندے کی زندگی پوری ہو چکی ہے، وہ مر گیا، اس کو کہنا جی نہیں نہیں یہ اس بیماری کی وجہ سے مرا ہے۔ بھائی مرنے کے لیے تو بہانہ ہی چاہیے نا، مرنے کے لیے تو بہانہ ہی چاہیے نا۔ مارتا ہو اللہ ہے، روح ملک الموت قبض کرتا ہے، تو اس کے لیے کبھی ہارٹ اٹیک کا بہانہ لگ جاتا ہے، کبھی برین ہیمریج کا بہانہ لگ جاتا ہے، کبھی فالج کا بہانہ لگ جاتا ہے، کبھی کسی شے کا۔ بھائی اس کی عمر پوری ہو گئی تھی، ورنہ 90 سال کے بابے ہم نے دوڑتے ہوئے دیکھے، 100 سال کی عمر کے جناب، کوئی بیماری نہیں، یا بیماریوں کے گھر بھی ہوں پھر بھی زندہ رہتے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس حدیث میں نفی اور نہیں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں، کیونکہ نفی طیارہ نحوست اور اس کی اثر انگیزی دونوں کا بطلان کرتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں صرف ممانعت دلالت کرتی ہے، اور اس حدیث سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے کہ اہل جاہلیت قبل از اسلام کیا کرتے تھے۔ قرۃ العیون موحدین، اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے یہ کون لیتے تھے؟ کفار لیتے تھے۔ اسی طرح ابن قیم نے کہا، ابن رجب فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، امام ابو داؤد محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں، ان تمام کا ایک ہی موقف۔ امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سارے ائمہ کرام نے اس بات کو نقل کیا۔ امام ابن رجب نے قرۃ العیون کے اندر، اور امام ابو داؤد نے بھی قرۃ العیون کے اندر، اور امام مالک نے لطائف المعارف کے اندر، ان کے یہ تمام کے تمام کہ آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تمام عقائد اور بدشگونیوں کو باطل قرار دیا۔ ان کو منحوس سمجھنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ بھائی نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کون کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، کون کسی کو مار سکتا ہے؟ اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ نحوست کیوں ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے سورۃ الحدید کی آیہ مبارکہ 22 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ اس کائنات میں جو بھی ہمارے ساتھ ہونا تھا، جو بھی ہم نے کرنا تھا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، تمام کا تمام اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے لکھ دیا، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا۔ پہلا عقیدہ ہو گیا۔ اب دوسری بات، اگر یہ تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں تو پھر ان کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ نحوستیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی اب دوسری وجہ قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی 30 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آئی وہ کس کی وجہ سے آئی؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، مجھے نہ 3 مستند پیروں سے، 3 مستند عاملوں سے، عالم بھی، عامل بھی اور پیر بھی اور زبردست قسم کے جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں سے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ مرید بھی کر سکتے ہیں، آپ تعویذ بھی دے سکتے ہیں، آپ دم درود بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کرتا، نہ میں دم کرتا ہوں، میں کوئی بڑا زبردستی کر دے تب پھونک مار دے دی بس ٹھیک ہے، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی مرید، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ پیر اس لیے ہوتا ہے اس کو رہنما بنایا جائے، تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے۔ تعویذ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نحوست اس بندے کے اوپر آ چکی ہے، یا کوئی بری چیز اس پر حملہ کر چکی ہے، یا کوئی ایسا عمل اس سے جس سے اس کو روحانی طور پر نقصان پہنچا ہے، ہم اس بندے کے معاون بنیں اور اس کے لیے کوئی ایسا روحانی ہم عمل کریں جس کی وجہ سے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ تمام کے تمام معاملات ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، جو صوم و صلات کے پابند ہیں ان کے لیے۔ اب اس سے بندہ کس بندے کو دم کرے؟ ایسے بندے کو دم کرے جس نے سارا دن جھوٹ مارنا ہے، جس نے سارا دن جھوٹ مارنا ہے، بےایمانی کرنی، فراڈ کرنا ہے، اس کو بندہ مرید کرے گا، اس کو دم کرے گا، اس کو تعویذ دے۔ جس بندے نے 5 ٹائم میں سے 1 ٹائم بھی نماز نہیں پڑھنی، صبح و فجر کی نماز اور رزق یہ ایسے باندھ دیے گئے ہیں، ایسے۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، رات کو لیٹ سوتا ہے، وہ زندگی میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، ذہنی طور پر ڈپریشن کا مریض رہے گا، سارا کچھ اس بندے کے پاس آ جائے گا، پڑھ جائے گا، لکھ جائے گا، ڈگریاں لے لے گا، لیکن اس کا ذہن سکون میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لکھ کے لے لو مجھ سے، جو بندہ رات کو لیٹ سوتا ہے، اوپر سے اللہ کے فضل سے یہ بیماری ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، بیماری بندے کی، بڑھیاں کی، بچے کی، ہر وہ حتیٰ کہ ملنگ کی، یار کملے تک جناب اس نے دیوانے پاگل اس نے پیچھے پہنو خدا دی پناہ۔ بھائی چرسی کو چرس چھڑوانا آسان ہے، بندے کو موبائل چھڑانا بڑا مشکل، نہیں چھڑایا جا سکتا۔ چرسی سے بندہ چرس چھڑوا سکتا ہے، پوٹری سے پوٹر چھڑوا سکتا ہے، نوجوانوں سے موبائل نہیں چھڑوا سکتا۔ سارا دن موبائل دیکھنا، رات جب 3 بجنے 2 بجنے تو اس وقت آ کے سو جانا، 3:30 بجے اذانیں آج کل ہو رہی ہیں، پہلے 3:15 بجے ہو رہی، 3:30 بجے فجر کے ٹائم آ کے سو جانا۔ اب ایمان سے بتاؤ، فجر اور رزق ایسے بندے ہوئے تھے تو رزق کا پہلا دور ختم۔ اچھا، پھر آقا جی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر میں سویا رہتا ہے اس کے منہ پہ شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ پہ، کان پہ، آنکھوں پہ۔ یعنی ایک تو نحوست نماز نہ پڑھنے کی، دوسری نحوست شیطان کی، وہ اور پھر تھپکی دیتا ہے، شاباش میرا بچہ، سو جا سو جا میرا بچہ، سو جا، تھپکیاں دے گا، وہ کی اٹھنا، چھڈو پر نیندر بڑی پیاری۔ اس لیے اور کسی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں، وکری کرے ساڑی کاری صاحب سریل بھی ٹھوک دے، کسی اور نماز میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں۔ یہ خصوصی طور پر الفاظ فجر کے ساتھ منسوب کیے گئے کہ آپ الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اس شیطان کے وار کو ختم کریں، لوگوں کے کانوں میں آئے۔ اب ہم اعلان نہیں کر سکتے، ہم گھروں میں جا نہیں سکتے، ورنہ میرا تو یہی مزاج تھا کہ ہم فجر کے بعد اذانیں دے کے پہلے جہاں پر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آپس میں کوارڈینیشن تھی کہ اس گلی کے اندر فجر میں کوئی نہیں سوئے گا۔ وہ ساتھی میرے پاس قرآن پاک پڑھتے تھے، فجر کے بعد تفسیر پڑھتے تھے، تو اس گلی کے اندر فجر میں کوئی بندہ نہیں سوتا تھا، مرد سارے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ اب ہم کسی کو اٹھانے بھی جائیں نا جی تو ناراض ہو جاتے ہیں، میرے مسلسل 2 گھروں کے ساتھ میری جنگ ہے جب سے میں آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ فجر کی اذان سپیکر میں نہ دیا کریں۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے جی ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، فجر کی اذان آپ سپیکر میں نہ دیں، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ تمہارے بچے اذان سے ڈر جاتے ہیں، ٹی وی سے نہیں ڈرتے، موبائل سے نہیں ڈرتے، تمہاری نحوست سے نہیں ڈرتے۔ ظاہری بات ہے جس بچے کو ساری زندگی آپ قرآن حدیث کی اذان نماز نہیں کروائیں گے انہیں ڈر نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم داڑیوں والے ہیں نا جی، ہم کبھی کسی کو ملنے کے لیے جائیں نا تو ان کا چھوٹا بچہ آئے تو ہماری شکل دیکھ کے خوف زدہ ہو جائے، رونے لگ جاتا ہے۔ وہ داڑھی والے شکل دیکھ کے نا جی خوف زدہ اس لیے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی انہیں اپنے پیور کو کھودے منہ نال دیکھے، اس کے باپ کے منہ پر داڑھی نہیں، جو اس کے باپ کے یار ہیں وہ بھی سارے کھودے، تو وہ کیسے بیچارہ وہ برداشت کرے گا داڑھی والے کو؟
خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان سے بتانا نماز ایسا کو نہیں پڑھنی، پھر قرآن میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام الناس و امام الناس ہے، آپ کے معاشرے کے 90% پیروں سے صرف ایک صفحہ قرآن کا صحیح تلاوت کرنے کو کہہ دیا جائے، 90% پیر آپ کے فیل ہو جائیں گے، 10% جو قاری ہوں گے، جو حافظ ہوں گے، وہ صحیح قرآن پڑھ پائیں گے، ورنہ کوئی قرآن نہیں صحیح پڑھ پاتا۔ ہم لینے اللہ کی رحمت آتے اور لے کے کیا جاتے ہیں؟ نحوست، چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، زور کی نماز، چہرے کا حسن، یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، عصر کی نماز، ذہنی سکون، یہ جڑے ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں، یہ رات کا سکون، ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اتنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے ہونے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، جاہل رہنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، جاہل ہونے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، فجر سے دور رہنا پڑتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا پڑتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر کان نہیں دھرنے پڑتے۔ دیکھو نا جی، مسجد میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اللہ رسول کی بات سمجھ میں آئے گی، کوئی بندے کو احساس پیدا ہوگا، کوئی شرمندگی ندامت ہوگی، اور یہ ندامت اللہ سے توبہ کرواتی ہے، اور توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اچھا، یہ تمام کے تمام مال جب اکٹھے ہو، اب ایمان سے بتاؤں وہاں پہ میرا نکا سا تویز کیا کرے گا؟ چھوٹو سا تویز، یہ دم میرا کیا کرے گا؟ روٹی ہماری حرام کی، ہم نے دھوکے کے ساتھ کمائی ہے، وہ روٹی ہماری حرام ہے، ہم نے فراڈ کر کے کمائی ہے، ہم نے جھوٹ بول کے کمائی ہے، وہ سارا حرام ہے، روٹی ہماری حرام کی۔ لباس ہمارے ایسے ہیں کہ انگریز بھی شرما جائے، ہم لنڈے کے انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم موم بتی مافیا بننے کی کوشش کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، نہ تمہارا جسم ہے نہ تمہاری مرضی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی، اللہ کی قسم تمہاری مرضی نہیں، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، اس پر مرضی بھی اللہ کی۔ اب ایمان سے بتاؤ، اتنی بڑی نحوست ہو، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے لیکن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کو سوائے نقصان کا اور کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کو دم کرایا ہے، آرام ہی نہیں آیا، آرام گٹر مٹی آئے، آرام کیوں آئے؟ آپ منحوس آدمی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ آپ احکام کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا اٹھنا کوئی بھی اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں، ایک بھی مزاج کے مطابق نہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے وہ دم کرایا اور مصیبت ڈالے گا۔ اس طرح پھر اللہ کے فضل سے ڈھونگی پیروں کی اور ڈھونگی جناب عاملوں کی جناب برمار ہو جاتی ہے، اور دنیا موجاں کر رہی ہے، لٹی جاؤ جی، کھائی جاؤ کھائی جاؤ۔ کوئی کفن علی سرکار ہے تو پتہ نہیں کیڑی کیڑی سرکانہ کٹھیاں ہو گئیاں۔ اب یہ نحوست نظر نہیں آتی، سفر کی نحوست نظر آ گئی، ماہ سفر کی نحوست نظر آ گئی، لیکن نماز نہ پڑھنے کی نحوست نظر نہیں آئی، قرآن نہ پڑھنے کی نحوست نظر نہیں آئی، جھوٹ بولنے کی نحوست نظر نہیں آئی، فراڈ کرنے کی نحوست نظر نہیں آئی، حرام کمائی لا کے بچوں کے منہ میں ڈالنے کی نحوست نظر نہیں آئی، اپنے گھر والوں کو بے شرمی بے حیائی والے لباس مواقع پر لے جانا، وہ شرم ان کو وہ نحوست نہیں یاد آئی کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے جی۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ جو معاشرے جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، میرے جناب فیس بک پہ 5000 فالورز ہیں جی، میرے 5000 فرینڈ ہیں جی، میرے انسٹاگرام پہ میرے اتنے ہزار ہیں۔ بھائی جان، جب آپ کا جنازہ ہوگا نا جی، آپ کی میت ہوگی، تو پھر ان سارے فالورز سے کہہ دینا آ جائیں تمہیں کندھا دے دیں، ادھر کوئی کندھا کنڈا کو نہیں دینا۔ مشکل کے وقت میں کسی نے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اللہ کی قسم ہر مشکل میں میرا رب تمہارے ساتھ ہے، جو ذات تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ کوئی یارانہ نہیں، جو ساتھ نہیں اس کے ساتھ یارانہ ہے۔ میرا پاک پروردگار عالم فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ جل شانہ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہے، اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اسی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها
وما ربك بظلام للعبید۔ یہ سورہ فصلت کی آیہ مبارکہ 46 ہے۔ جس نے نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا، جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ جو میں آپ عرض کیا نا جی، جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت، پڑھے لکھے تھے ہم گلی گلی پھرتے پہ، ہاں جی، ایم اے پاس بی اے پاس لوگ، ہاں جی، پی ایچ ڈی لوگ جو ہے وہ اپنا یہ کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، تگاریاں اٹھا رہے ہیں، ہاں جی، وہ دیہڑی کرنے پر، رکشہ چلانے پر مجبور ہیں۔ جاہل رہنے کے لیے کیا کون سی محنت؟ جاہل رہنے کے لیے اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو قرآن سے دور رہنا پڑے گا، حدیث سے دور رہنا پڑے گا، علماء سے دور رہنا پڑے گا، پڑھے لکھے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا، اللہ والوں سے دور رہنا پڑے گا، ہر ایک اچھی بات سے دور رہنا پڑے گا۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم فیس بک پیر صاحب فیس بک کے ہم مرید ہیں، استاد جی یوٹیوب کے مرید ہیں، اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے ہم سٹوڈنٹ ہیں، ہاں جی، اور کیسا انسٹاگرام ہمارا مونیٹر ہے، اور اس طرح اور بھی جو یہ ساری کی ساری ہمارا دین اب آ گیا یوٹیوب پہ، ہمارا دین آ گیا یوٹیوب پہ کتنے مکار بیٹھے ہوئے، کتنے جو ہے وہ فنکار اور دماغوں کو جو ہے نا ہائی جیک کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ یہ ان سوشل میڈیا کی الا ماشاءاللہ کوئی یہاں پر ایسا کوئی فاضل آدمی آیا ہو، جیسے وہ آئے بھی تو یہ ناچا ٹاپا گروپ جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی مجرے والے، ہاں جی، مذہبی مجروں والے، اللہ معاف کرے دلہن کیا سجدی ہوگی جو نعت خان سج کے، ناچا ٹاپا گروپ والا ساتھ ڈھولک بھی لے آئے، اللہ کے فضل سے ٹھہر جاؤ تھوڑا عرصہ، پورا بینڈ آیا کرے گا نعت خانی کے لیے، پورا بینڈ آیا کرے گا، ہارمونیم ہوگا، طبلہ ہوگا، سرنگی ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ جناب ایسا کیا جائے گا۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رہیں، اور ساتھ انہوں نے اب تو اللہ کے فضل سے ہماری باجیاں بھی وہ ہے یوٹیوب پہ آ گئی، سوشل میڈیا پہ آ گئی، ہاں جی، چنگیاں بلیاں سج دج کے پوری دلہنا بن کے۔ مجھے تو ان نوجوانوں کی، ان بزرگوں کی، ان لوگوں کی غیرت پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کتنے غیرت مند ہے کہ اپنی بہن بیٹی کو انہوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا۔ آؤ دیکھو جی ہماری بہن بیٹی کو دیکھو، کتنے غیرت مند ہے یار، کمال ہے غیرت ان کی، سبحان اللہ۔ بھائی آج پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اپنے گھر کی خواتین کو عام سر عام کر دو۔ آپ سیانے لوگ بیٹھے ہو، ایک مخصوص بازار تھا ہمارا یہاں پہ باٹی کے قریب، ہاں جی، سیانے بندے ہو سمجھو، ہاں، تو جتنے تماشبین ہوتے تھے ادھر جاتے تھے، تماشبین لوگ ادھر جایا کرتے تھے، اس بازار میں جا کے وہ اپنا جو بھی ہے ان کا نفس اس کو راضی کیا کرتے۔ اب کسی کو ادھر جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے فضل سے پورے کوٹھے ہمارے اس کے اندر آ چکے، پورا کوٹھا ایک سے، وہاں پر تو صرف ایک جو ہے رقاصہ کو دے کر ان کو اپنے دل کی تسلی کرنی پڑتی تھی، اب اللہ کے فضل سے گھر گھر میں رقاصہ موجود ہے، جوان کڑیاں تے جوان کڑیاں، بڈیاں مائیاں دا مت ماری گئی ہے، وہ ڈانس کر کر کے دکھا رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی غیرت پر یار، کمال ہے یار، کمال ہے، کیا غیرت مند لوگ ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں، بیٹا ڈانس کر کے دکھاؤ، بیٹا یوں کر کے دکھاؤ، بیٹا منہ کر کے دکھاؤ۔ گھر کی فیملی، بیوی نہا کے نکل رہی ہے، اس کو دکھا رہے ہیں میری بیوی نہا کے آئی ہے، میری بیوی نہا کے آ رہی۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ یہ چیز نحوست ہے یا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ نحوست کیا ہے؟ یہ نحوست ہے، یہ سفر کا مہینہ نحوست ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ الروم کی 41 نمبر آیہ مبارکہ۔ زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج جس زیادتی کے ساتھ جنسی تشدد کا اور یہ جنسی برابری کے ساتھ قتل کا
کیس جتنے اس دور میں بڑھ رہے ہیں. آج بچہ دکان پہ جاتا ہے نا جی تو دل دھڑکا رہ جاتا ہے یا اللہ خیر ہو کئی بچے کو کچھ ہو نہ جائے. آج دکان پہ چیز لینے کے لیے بچے جاتے ہیں, ان کو پکڑ کے جنسی تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. بچیاں جاتی ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ٹیوشن سینٹر بچیاں جاتی ہیں ان کو مار مار کے مار دیا جاتا ہے. اب پہلے تو بدنام تھے مدارس, پہلے مدارس بدنام تھے کہ مدارس میں جناب بڑا جو ہے نا جنسی تشدد ہوتا ہے اور جنسی تشدد کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے ان کے ساتھ یہ بڑا. اب مجھے بتاؤ تمہارے میڈیا نے سب کو ننگا نہیں کر کے رکھ دیا؟ کون سا سکول ہے, کون سا کالج ہے, کون سی یونیورسٹی ہے؟ بابا آج تو ایک کلک کے اوپر سارا کچھ پڑا ہوا ہے. اب ایمان سے بتاؤ جس وقت تمام لوگ اپنی خواتین کو رقاصائیں بنا کر وہ ادھر رکھیں گے, وہ جو ہے جی بازار حسن تھا وہاں پر خصوصی طور پر جانور لوگوں کے لیے, جانور صفت لوگوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا کہ اپنی جنسی بھوک یہاں پہ مٹاؤ, حرام کھاؤ, یہاں پہ منہ کالے کرو. اب ایمان سے بتاؤ وہ وہاں سے نکلے باہر, نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پورے معاشرے کو گندا کر دیا. اب کسی کی کوئی بیٹی محفوظ نہیں, کسی کی ماں محفوظ نہیں, کسی کا بچہ محفوظ نہیں, کسی کی بچی کوئی محفوظ نہیں. اب یونیورسٹیوں کے اندر ڈین بچیوں کو وہ جنسی جو ہے تشدد اور وہ غلط کاری کر کے ان کو گریڈز کے چکروں کے اندر اسکولوں کے اندر ویڈیوز بنا کے 100 200 500 ویڈیوز میڈیا جب کور کرتا ہے, ہاں جی, جب ایسے تشدد باہر سامنے آتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ جناب ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا. یہ زمینوں سمندروں کا جو فساد ہے, ابھی یہ جیفری ایپسٹین اس نے آپ کے عالمی سطح پر جتنے کوئی کارنامے کرنے والے بیٹھے ہوئے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا. آپ کے ملک پاکستان کے اندر یہ پچھلے ماضی قریب کے اندر ایک پنکی پیرنی آئی, اس نے جناب کینا پنکی ڈاؤن, ہاں جی پنکی ڈاؤن, انہیں سارے نے ننگا کر کے رکھ دیتا. آپ کے ملک کی سطح کو دیکھیں, آپ عالمی سطح کو دیکھیں, اس طرح کے کئی کیڑے مکوڑے باہر نکلے, کئی جناب وہ ایسے معاملات باہر آئے جنہوں نے انسان کو معاشی طور پر جو جانور بنا دیا, جانور بنا دیا. اب ایمان سے بتانا یہ زیادہ منحوس ہے یا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ بندہ ایک سفر کے مہینے کو تو منحوس کہہ رہا ہے, لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا سوچنا دیکھنا کھانا پینا ہمارے سارے معاملات یہ تمام کے تمام جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر لگ رہے ہیں, اے منحوس کوئی نہیں. نحوست کہاں پہ ہے؟ یہ زمینوں آسمان سمندروں کا فساد اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ساری بیڑا غرق ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانہ ایسا آ گیا جی, زمانہ ایسا آ گیا, حالانکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف میں 4826 نمبر پر روایت ہوئی. زمانہ نہیں بدلا, لوگ بدل گئے. زمانہ نہیں بدلا, زمانہ وہی کا وہی کھڑا, دن رات ویسے ہی اپنے فرائض اور ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے. زمانہ بدلتا تو پھر بھائی صبح کے ٹائم فجر میں سورج نہ نکلتا, مغرب میں نکلتا, مغرب میں غروب نہ ہوتا, پھر صبح میں غروب ہوتا. زمانہ نہیں بدلا, رات وہیں کھڑی ہے, دن وہیں کھڑا ہے. صدیاں گزر گئیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے. جو دن تھا, دن رات, یہ نظام, یہ سارا یعنی فصلیں, موسم, یہ ساری چیزیں, ہر چیز اپنے بالکل ٹائم پر اور اپنے بالکل مقام پر کھڑی ہوئی ہے. بدلا ہے تو کون بدلا ہے؟ انسان بدل گئے, لوگ بدل گئے. پہلے دین کی حیا تھی, دین کا شرم تھا, دین والوں کا شرم تھا.
اللہ کا شرم تھا، اللہ والوں کا شرم تھا. لوگ کہتے زمانہ بدل گیا جی. زمانہ کی کریے جی؟ زمانہ رشوت نہ دئیے تو پھر کام کیوں کرائیے؟ بابا نہیں، زمانہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے، لوگ بدل گئے. زمانہ وہی کا وہی ہے. اسلام نہیں بدلا، مسلمان بدل گیا ہے. نظام نہیں بدلا، سوچ بدل گئی ہے. اس لیے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے واضح فرمایا، زمانے کو گالی نہیں دینا، زمانہ خود رب ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پاک. اب ایسے اعمال کے اندر ہم ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں، بھائی اگر بچنا ہے تو اللہ کی ذات پر مکمل طور پر توکل کرنا پڑے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ. جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک کر دیے. جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہے. یہ سنن ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، 2516 نمبر پر روایت. کسی کی جرت ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ساری دنیا مل جائے مجھے فائدہ پہنچانا جائے، اگر میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، دکھ لکھ دیا، تکلیف لکھ دیا، کسی کی جرت ہے مجھے فائدہ پہنچا سکے؟ جب رب سونے کسی کی قسمت میں لکھ دیا. اگر تیرے میرے چاہنے سے کوئی ختم ہونا چاہتا نا جی تو پھر حضرت صاحب آپ یہ دیکھیں اس دنیا میں پھر کوئی غریب زندہ نہ رہتا تیرے میرے چاہنے سے. اگر ایسا، اب میں آپ کو سفر کے مہینے کو منحوس کہنے والوں کی میں اپنی اوقات قرآن سے دکھاتا ہوں. رب کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا کہ اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے اور تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ کا رزق سب سے زیادہ اچھا ہے. ہماری یہ سورہ جمعہ ہے، جمعہ شریف کے اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات پیغام دیا ہے جو ہر جمعۃ المبارک کو ہم بھی دیتے. ادھر سے نماز ختم ہوتی ہے اور ہماری قوم، ہمارے نمازی حضرات اس طرح دوڑتے ہیں جیسے جیل سے قیدی کو رہائی مل گئی ہے. نماز کھڑی ہے، نماز جاری ہے، ابھی فرض خالی نماز نہیں ہے، خطبے میں بھی لیٹ آ رہے ہیں، خطبہ سننا بھی ضروری تھا، خطبے میں بھی لیٹ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیا. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. جو عبادت تم کرو گے اس کے بعد دعا کرو گے، یہ اس عبادت کا اصل جو ہے نا جی آپ کو سمجھ مل گیا. ہم اس کو بھی چھوڑ چھاڑ کے ایسے دوڑتے ہیں. بھائی آپ قرآن کہتا ہے یہ تجارت کے لیے جاتے ہو، یہ کھیل تماشے کے لیے جاتے ہو، اور اللہ کہتا ہے رزق کس نے دینا ہے، تجارت کس نے دینی ہے؟ تم تو اللہ کے در کو ہی چھوڑ کے چلے گئے، تمہارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے تم بیٹھ کے دعا کر لو. ہمارے بہت زیادہ سیانے بنتے، بڑے ہی سیانے بنتے. اوئے ہوئے میں نے اس لیے عرض کیا نا جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے. ہو پڑھے لکھے ہونے کے لیے کون سی محنت لگتی، جاہل ہونے کے لیے بڑی محنت. ادھر سلام پھرتا ہے جی وہ اٹھ کے اپنی سنتا شروع کر دینا. سلام پھرتا نا جی وہ بڑی بیچارے مصروف ترین شخصیات ہیں، مصروف ترین شخصیات اٹھ کے وہ سنتے شروع کر دیتی. خدا کے بندے جمعہ کا دن ہے، اجتماعی عبادت کا دن ہے، ساری خلقت کٹھی ہے، وہ دعا کر اپنے مقدر کے بدلنے کی، دعا کر تیری قسمت کے بدلنے کی، دعا کر اجتماعیت کی.
آج ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں، تیرے نصیب بدلیں، تیرے مقدر بدلیں، ہم آ کے اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہوتے سانو کوئی لوڑ نہیں۔ بھائی دوڑتے کس بات کے لیے؟ تجارت کے لیے، تو وہ تجارت تمہیں دینی کس نے؟ دکان کے لیے، وہ دکان دینی کس نے؟ رزق کے لیے، وہ رزق دینا کس نے؟ اس لیے بابو جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کے لیے کون سی محنت کی؟ کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بابا ایک بات یاد رکھیں، آپ جس طرح کی زندگی گزاریں گے، آپ کی وراثت آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار آپ کی وراثت میں منتقل ہوگا۔ وہ پیسے کی صورت میں بھی منتقل ہوگا، وہ کردار کی صورت میں بھی منتقل ہوگا۔ وہ اگر آپ نیک نامی نیک انسان ہیں تو نیکی کی صورت میں اللہ آپ کی اولاد کو بھی نیک رکھے گا۔ بدکار ہیں، برائی کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ملعون ہیں، تو پھر یہ چیزیں بھی ٹرانسفر ہوں گی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے قبلہ، اکثر مجھے ایک زمانہ ہو گیا جنازہ پڑھاتے ہوئے، زمانہ ایک بہت عرصہ ہو گیا، اکثر میں نے یہ منظر دیکھا ہے، وہی باپ جو ساری زندگی کما 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 کے اس نے حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، اس نے صبح نہیں دیکھی، اس نے شام نہیں دیکھا، اس نے پسینہ نہیں دیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہر طرح سے وہ پیسہ لے کے آیا، رزق لے کے آیا، اپنی اولاد کو دیا، اور مرنے کے بعد وہی شکی اولاد پیچھے کھڑے ہو کے اپنے مرنے والے باپ کو دعا نہیں دے سکتے۔ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ مولوی ایمان سے بتائیں حضرت، بھوک آپ کو لگی ہو، کھانا میں کھا لوں، چل جائے گا؟ بھوک آپ کو لگی ہو، کھانا میں کھاؤں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ بے درد آپ کے سر میں ہو، گولی میں کھا لوں، ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، برکت کے طور پر آپ بلائیں بچوں کو، گھر میں جب بھی وہ بنتی ہے نا جی، کوئی پریشانی بنتی ہے، چلو جی محلے دی ساری مائیاں نو کٹھا کرو، شروع کریے، مائیاں کٹھی کرو، آپ آیت کریمہ پڑھ جائیں، مدرسے بچے بلاؤ جی یاسین پڑھ جائیں۔ وہ اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تمہارے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، تمہارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت دن رات ہو رہی ہوتی ہے، ہوتے چار بچے نے آگے پڑھنا، تمہیں کی فائدہ ہونا ہے؟ نحوست تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، نحوست تو نہیں گئی، پر بچے گئے بے شک وقتی طور پر وہ برکت آئے گی، لیکن جب نحوست وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ وہ نا جی ایک مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے جی کہ کنویں میں کتا گر گیا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی 100 ڈول نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ 100 ڈول نکالے، پھر آ کے کہنے لگے حضرت ہم نے 100 ڈول نکالنے، بدبو ابھی کی ابھی پھر آ رہی ہے، بدبو نہیں گئی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اب 200 ڈول نکال دو، 200 ڈول نکال دیے، کہا جناب اب بھی بدبو نہیں جا رہی۔ تیسری مرتبہ جب آئے نا، انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کتا نکالا ہے بیچ میں سے کہ نہیں؟ اگر نہیں کتا تو نہیں نکالا، کتا کنویں کے اندر ہی ہے۔ جب تک نحوست کا، بیماری کا، اور جب تک دین سے دوری کا یہ کتا ہم اپنے گھروں سے نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آنا۔ جتنے ذہنی طور پر ڈپریشن کے شکار ہیں، عشاء کے بعد سونا شروع کر دیں، فجر پڑھنا شروع کر دیں، 10 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ تھوڑے ذہن میں سکون عطا فرما دے گا۔ آپ جتنے بھی پریشان حال ہیں، آپ کے کام نہیں چل رہے، دکانیں نہیں چل رہی، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ بابا ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا شروع کر دو، یا پہلے پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہارے خود بخود برکتیں دے دے گا۔ لیکن بشرطے نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن بھی ویسے پڑھنا پڑے گا جیسے میرے بابو قرآن کہتا ہے پڑھنے کا حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے تمام تر تعریفیں، بڑائیاں، بلندیاں، تمام تر حمد ثنائیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟
ہم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نہیں نکالنا آتا، الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا آتا، الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب تمام تر موتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ اللہ کو گالی نکال کے آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے گی، آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکت آپ کو ملے گی۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، ہم قل نہیں کہتے، ہم کل کہتے ہیں، کل قل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کی اتنی توہین کریں گے، اللہ کے نام کی توہین کریں گے، اللہ کے قرآن کی توہین کریں گے، قرآن آپ کو شاباش دے گا یا لعنت بھیجے گا؟ میرے آقا جی نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، او لعنتیا، او منوسا، چھڑ دے میرا کھیڑا، چھڑ دے میرا کھیڑا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی احترام نہیں کرنا جانتے، جو اس کی عظمت اور شان کے لائق۔ کیا اس دنیا کے اندر قاری مر گئے؟ پڑھایا نہیں جاتا؟ حضرت ہم نے یہاں پر بزرگوں کو بھی قرآن پڑھا دیا ہے، ہم نے سائیوں کو بھی، میں خود موجود ہوں، ہم نے سائیوں کو بھی قرآن پڑھا دیا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو پڑھتا ہے، نہیں ہے تو بھائی سارے مصروف ہے، پڑھے کون؟ اس لیے میں کہتا ہوں جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، جاہل رہنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، پڑھے لکھے ہونے کے لیے محنت نہیں لگتی۔ قرآن سے دور رہنا پڑتا ہے، حدیث سے دور رہنا پڑتا ہے، نماز سے دور رہنا پڑتا ہے، حرام کے قریب رہنا پڑتا ہے، جھوٹ کے قریب رہنا پڑتا ہے، دھوکے کے قریب رہنا پڑتا ہے۔ یہ بہت محنت کا کام ہے، یہ ایسے نہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ مہینہ سفر کا منحوس ہے یا ہم خود منحوس ہو چکے؟ ہم وہ کنواں ہیں جس نے کتا تو باہر نکالا نہیں، پانی نکالی جا رہے ہیں۔ بھائی جان پہلے کتا نکالنا پڑے گا، پھر بدبو جائے گی ہمارے اندر سے، پھر بدبو جائے گی۔ ہمارا ایک ہی کام ہوتا ہے، جڑا بھی نیک بندہ ہے کام کرنے والا انہوں کام نہیں کرن دینا، ان دی لت کھچ کے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک لطیفہ ہی ہے، بس کو لطیفہ ہی سمجھیے گا۔ وہ جہنم کے جتنے بھی ممالک کی جہنمیں تھیں ان سب کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ کوئی جہنمی باہر جائے نا جی تو ڈنڈا مار کے ان کو واپس اندر جہنم کے اندر پھینکو۔ پاکستان کی جب جہنم کی باری آئے نا تو اس کے اوپر کوئی فرشتہ مقرر کوئی نہیں تھا، باقی جہنمیوں نے احتجاج کر دیا کہ ہمارے اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے، جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ اس کو مارتا ہے، جہنم میں پھینک دیتا ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں مقرر کیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا ان کے اوپر مقرر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کافی ہے۔ ہم جس سے سبق پڑھے اس استاد کا احترام نہیں کرتے، ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں اس کا احترام نہیں کرتے، جس امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی اس کی مخالفت تو ہمارے لیے پھر سبحان حلوے کی بات ہے نا جی، جس استاد سے پڑھیں اس کی مخالفت تو حلوے کی بات ہے نا جی۔ ہم دشمن اپنے ہی رشتہ داروں کے، ہم اپنے ہی رشتہ داروں کے دشمن، ہم اپنے ہی مرشد کے دشمن، ہم اپنے ہی امام کے دشمن، ہم اپنے ہی استاد کے دشمن۔ یہ محنت لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کتنی محنت لگتی ہے یہ نوست لینے کے لیے؟ اس لیے جب تک کنویں سے کتا باہر نہیں نکلے گا پانی صاف نہیں ہوگا۔ گھروں کو پاکیزہ خوشبودار رحمت سے بھرا ہوا کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کرنا، اور اللہ کے واسطے یار جمعے والے دن بیٹھ جایا کرو، 5 سے 10 منٹ آپ اللہ سے مانگ لو گے نا تو فرق نہیں پڑے گا، 5 سے 10 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ دوڑ کے چلے جانے سے جتنے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے گا کل حشر والے دن اللہ سے کہنا یا اللہ تیری نماز پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے میں وہاں پہ 10 منٹ بیٹھ گیا تھا اس لیے مجھے اتنا نقصان ہو گیا، مجھے دے دے نا۔ لاکھوں روپے کاروبار کرنے والا یہاں پہ ہے، کوئی اربوں روپے کا کوئی مالک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، سارے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، پھر اللہ سے مانگ کے اپنے لیے مقدر کیوں نہیں جگاتے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔